السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تفسیر القرآن، اور آج انشاءاللہ عز و جل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور اس کی تفسیر کے ساتھ، اور جس طرح اس سے پہلے آیت نمبر 133 میں ہم نے حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے، اب انشاءاللہ عز و جل اس آیہ مبارکہ کے تحت ہم ایصال ثواب پر قرآن کریم سے، احادیث نبوی سے اور صحابہ کے معمول سے، اور اس کے علاوہ جو ایصال ثواب کے خلاف علماء ہیں ان کے بڑے اکابرین سے ہم وہ دلائل پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آیہ مبارکہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور تلاوت آپ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، انہیں فائدہ دے گا جو نیک عمل انہوں نے کیا، اور تمہیں نفع دیں گے جو نیک اعمال تم نے کمائے، اور نہ پوچھے جاؤ گے تم اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس کا لفظی ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ تلکا یہ امت جماعت، قد خلت گزر چکی، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہ پوچھے جاؤ گے تم، عما اس سے جو، کانوا یعملون وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیہ مبارکہ کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو ایمان اور اعمال کی وصیت کی، جس سے سمجھا گیا کہ کوئی اپنے باپ داداؤں کی بزرگی پر نہ بولے بلکہ خود بھی پرہیزگار بنے۔ اب اس وصیت کو موجودہ بنی اسرائیل پر چسپاں کیا جا رہا ہے کہ جب ان کی خاص اولاد کو پرہیزگاری کی ضرورت تھی تو تم تو کہیں دور ہو، تم پر یہ وصیت جاری کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا، پچھلی آیت سے یہ معلوم ہوا تھا کہ فرزندان یعقوب علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر پیغمبر کی اطاعت کریں گے، شریعت یعقوبی پر رہنے کی ضد نہ کریں گے، جیسا کہ ہم نے وہ مسلمون کی تفسیر میں بتا دیا تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے وہی اقرار کر لیا تھا تو تم پر بھی لازم ہے کہ موجودہ پیغمبر کی اطاعت کرو، اسی شریعت کی غلط پابندی کی ضد نہ کرو۔ تیسرا تعلق، بنی اسرائیل جب دلائل سے ہار جاتے تھے تو آخرکار یہ کہہ دیتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام ہمارے دادا ہیں، اگر ہمارے یہ اعمال غلط بھی ہوئے تو ہم ان کے اعمال پیش کر کے آخرت میں نجات پا لیں گے۔ اس آیت میں ان کے اس وہم کی تردید کی گئی ہے۔ اب ایک اور چیز، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ یہود کو ناز تھا کہ وہ اولاد انبیاء سے ہیں، لہٰذا وہ جو بھی عمل کریں ان کے نسب کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ یوں ہی عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب انسانوں کے گناہوں کا کفارہ بن کر سولی پر لٹک گئے، لہٰذا ہر عیسائی پکا جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے ان عقائد باطلہ کی تردید کرتے ہوئے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جماعت انبیاء دنیا سے چلی گئی ہے، انہوں نے جو اعمال کیے وہ انہیں کام آئیں گے، اب تم جو عمل کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا،
تم سے روز قیامت یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ خود تم کیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی قیامت والے دن۔ اب اس آیت میں فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس سے استدلال کر کے بعد لوگ ایصال ثواب سے انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہر کسی کو اس کا اپنا عمل ہی کام آئے گا تو پھر ایصال ثواب کا کیا معنی؟ مگر یہ استدلال باطل ہے۔ اولاً یہ کہ یہود و نصارہ کے حق میں یہ اتری ہے، یعنی بتایا گیا ہے کہ کسی کافر کو اس کے مومن آباء سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، تو اسے مسلمانوں پر چسپاں کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص عمل سے بے نیاز نہیں۔ یہ غلط ہے کہ ایک شخص کے اعمال اس کی آئندہ ساری نسل کے لیے کافی ہیں، لہٰذا پچھلوں کو عمل سے چھٹی، جیسے یہود نے سمجھا کہ انبیاء کے اعمال ہی ان کے لیے کافی ہیں، جبکہ ایصال ثواب یہ ہے کہ ایک آدمی نیک عمل کرے اور اس کا ثواب وفات یافتہ مسلمانوں کو پہنچائے جانے کی دعا کرے۔ اس مفہوم یا اس کا مفہوم آیت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ اب یہاں پہ ایصال ثواب کی بھی ہم تفصیل بیان کریں گے، اس سے پہلے ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، ہر آدمی سے اس کا کسب پوچھا جائے گا، نسب نہیں پوچھا جائے گا۔ یہودی نازاں تھے کہ وہ اولاد انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے یہود تم سے تمہارا عمل پوچھا جائے گا، اولاد انبیاء ہونا نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی اگر تمہیں جنت چاہیے تو انبیاء والا عقیدہ اور عمل اپناؤ۔ آج بہت سارے سادات بدعقیدہ ہو کر تشیع میں غلو کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خصوصاً خلفائے راشدین کو گالیاں بکتے ہیں، قرآن کو ناقص بتاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی نسبت سادات ہی انہیں بچا لے گی، مگر یہ غلط ہے۔ یہود جب انبیاء کے لائے ہوئے دین سے ہٹ گئے تو انہیں نسبت انبیاء کام نہ آئی۔ یوں ہی حضرت علی شیر خدا، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر ائمہ اہل بیت تو خلفائے راشدین سے محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ اب جو ان کی اولاد میں سے ان کے راستے سے ہٹ کر خلفائے راشدین اور امہات المومنین کو گالیاں بکے، اللہ و رسول کو ایذا دے اور تحریف قرآن کا قول کرے، پھر صرف نسبت سادات کی وجہ سے نجات کی امید رکھے تو اس کی خام خیالی ہے اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ ایک اور چیز بھی یاد رکھتا چلوں، دور حاضر کے سجادہ نشینوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ آج ایسے سجادہ نشین بے شمار ہیں جو اپنے بزرگوں کی قبروں پر تجارت کر رہے ہیں۔ ان کے آباء میں صدیوں پہلے کوئی ولی اللہ گزرا تھا جس نے نیک اعمال سے قرب الہی حاصل کیا تھا، اب آگے نسل در نسل اس کی اولاد اس کی قبر پر سجادہ نشین بن کر بیٹھ گئی ہے اور لوگ انہیں بھی اولیاء اللہ سمجھتے ہیں اور انہیں نذرانے دیتے ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سوں کا کردار شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ وہ نماز ترک کرتے ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں، کئی فواحش کا ارتکاب کرتے ہیں اور رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہیں۔ یہ سب نفس و شیطان کا فریب ہے۔ ایسے بد عمل سجادہ نشینوں پیروں کے بیٹوں کا حال بھی یہود و نصارہ جیسا ہے جو اولاد انبیاء ہونے پر قانع تھے۔ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت کے ان باغی سجادہ نشینوں اور پیروں کے بیٹوں کو ان کا نسب نہ بچائے گا۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جسے اس کے عمل نے سست رکھا اسے اس کا نسب تیز نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیزیں بھی ساتھ جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب جو ہے وہ یہاں پہ ہم ایصال ثواب کی بحث کو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ ایصال ثواب، پاکستان اور انڈیا میں آئے روز فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس آیت کو دلیل بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ انسان کو صرف اپنی محنت فائدہ دیتی ہے، کسی دوسرے کی محنت فائدہ نہیں دے سکتی۔ ختم شریف ایصال ثواب کہاں سے آ گیا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا؟ تو قرآن کی روح سے کسی مردے کو تمہاری محنت کا ثواب نہیں مل سکتا۔ مثال کے طور پر کسی نے دیگ پکائی اور اللہ کی رضا کے لیے غریبوں میں تقسیم کر دی، یہ دیگ پکوانے والے کی محنت اور کمائی ہے
اور اس کا ثواب اسی کو ہونا چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں آدمی یا فلاں حضرت صاحب کو بھیج دے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس فوت شدہ بندے کی تو محنت ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے مخالفین اس عقیدے میں چند آیات مزید پڑھتے ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ پہلی آیت وہ یہ پڑھتے ہیں وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمَا یا أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے عمل، یعنی وَلَنَا أَعْمَالُنَا ہمارے لیے ہمارے عمل، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے عمل، یعنی جو عمل ہم نے کیے اس کا اجر ہمیں ملے گا، اور جو عمل تم کرو گے اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ نیکیاں منتقل نہیں ہوتی، کسی کو پہنچتی نہیں ہیں، تمہارا ایصال ثواب کی تقاریب وغیرہ کرنا یہ بے فائدہ ہے، میت کو اس سے نفع نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی کو حصہ ملے گا جو انہوں نے کمایا، یعنی ہر بندے کو اپنی کمائی ملنی ہے، کسی اور کی کمائیوں سے نہیں مل سکتی۔ تیسری آیت یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو، یعنی جو تم کرتے رہے ہو تمہیں اس کا ہی اجر ملے گا، کسی اور کی کمائی کا اجر تمہیں نہیں دیا جائے گا یا نہ ملے گا۔ چوتھی دلیل بھی یہ پیش کرتے ہیں کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ آدمی پائے گا نہیں مگر اپنی کوشش، یعنی اپنی کوشش کو ہی پائے گا۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 134 جس کی تفسیر آج ہم بیان کر رہے ہیں، اس کو شامل کر کے یہ کل 5 آیات ہیں جو کہ ہمارے مخالفین پیش کر کے عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور عقیدہ یہ بناتے ہیں کہ مرنے والے کو زندہ آدمی کا کوئی ثواب نہیں پہنچتا، کوئی نیکی نہیں پہنچتی۔ تو یہ ان کے استدلال کا خلاصہ اور ساری پونجی یہ 5 آیات ہیں۔ اب اس کا جواب بھی ذرا ملاحظہ فرما لیجئے جو قرآن حدیث میں موجود ہے۔ چیزیں 2 ہیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا عدل اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل۔ اللہ کا عدل یہ ہے کہ میں نے جتنی محنت کی مجھے اس کا اجر ملے، تم نے جتنی محنت کی تمہیں اس کا اجر ملے، زید نے جتنی محنت کی زید کو اتنا اجر ملے۔ جبکہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ محنت تھوڑی کی ہے لیکن اجر زیادہ مل گیا، یا محنت کی ہی نہیں ہے اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دیا۔ اور مسئلہ ایصال ثواب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے عدل سے نہیں ہے بلکہ یہ میرے اللہ کے فضل سے ہے، اور اللہ کے فضل کے بارے میں قرآن شریف میں باکثرت آیات موجود ہیں۔ پہلی جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کی مثل 10 نیکیاں ہیں۔ اگر اللہ کا عدل دیکھیں تو ایک کے بدلے ایک ملنا چاہیے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایک کے بدلے میں تمہیں 10 دوں گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور مسئلہ ایصال ثواب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے عدل سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، اللہ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 سٹے اگائے اور ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے گنے کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کا عدل یہ ہے کہ تم نے ایک دانہ بویا تو تمہیں ایک ہی دانہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 700 دے رہا ہے، 7 سٹے، ہر سٹے میں 100 دانے، اور صرف 700 ہی نہیں بلکہ ہر 700 1400 2100 2800 3500 جو ہے 4200 4900 اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اس کے لیے گنے کر دیتا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ اگر 1 روپیہ اللہ کی بارگاہ میں دیا تو 1 روپیہ ہی ملتا، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں 1 روپے کا سودا نہیں دیں گے بلکہ 1 روپے کے بدلے 700 روپے کا سودا دیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ مسئلہ ایصال ثواب کا تعلق اللہ کے عدل سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہے۔ آیت نمبر 3،
یہ سورہ انعام آیت نمبر 160۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو ایک گناہ کرے گا اسے اس کی مثل بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کا عدل یہ ہے کہ ایک گناہ پر ایک گناہ کی سزا ملے گی، یہ نہیں کہ ایک گناہ کیا اور اس پر دگنا جو ہے وہ سزا ملی جائے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بندہ ذرہ بھر بھی گناہ کرے گا تو قیامت میں اس کو دیکھے گا، یعنی قیامت کے دن اس کو سزا ملے گی۔ یہ اللہ کا عدل ہے۔ اب اللہ کا فضل ملاحظہ کریں، اللہ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، گناہوں کو محو کر دیتی ہیں۔ پہلے گناہ کر لیا، اب بعد والی نیکی پہلے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ کا عدل یہ ہے کہ ذرا بھر بھی گناہ کیا تو قیامت کے دن دیکھ لو گے، اس کی سزا بھی ملے گی، جبکہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ بعد والی نیکی پہلے گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور ہم اللہ کے فضل کے ہی طلبگار ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے فضل کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، فرمایا کسی شخص کا عمل اسے جنت میں ہرگز داخل نہیں کر سکے گا۔ صحابہ نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا بھی نہیں، یعنی آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کر سکے گا۔ قال لا ولا انا الا ان يتغمدني اللہ بفضل ورحمہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، میرا بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل اور رحمت سے نواز دیا ہے، ڈانپ دیا ہے، یعنی مجھے بھی میرا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے فضل نے، اللہ کے رحمت نے مجھے اپنی چاروں سمت جو ہے وہ ڈانپ لیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے فضل فرمایا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وجود بخشا، ختم نبوت کا تاج پہنایا، رحمت للعالمین بنایا۔ اللہ نے فضل فرمایا کہ ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 ہے۔ اور مقام محمود پر فائز کرنے کا وعدہ فرمایا، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ ہمیں بھی اپنے عملوں پر مان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کے کرم پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 4 بھی سماعت فرمائیں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور اچھے عمل کیے تو اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ اس سے پہلے گناہگاروں اور ان کے عذاب کا ذکر ہو رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ مثال کے طور پر بندہ جو ہے 15 کروڑ گناہ کیے، پھر سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی، تو اللہ تعالیٰ ان 15 کروڑ گناہوں کو 15 کروڑ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور مسئلہ ایصال ثواب کا تعلق اللہ کے عدل سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی دوسرے کی نیکی کا فیض پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا؟ پہلے جو ہے وہ مخالفین کے سوال کو سمجھیں۔ وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں ان کا مفاد یہ ہے کہ جب بندہ خود نیکی کرتا ہے تو تب اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، گناہ اس نے خود کیے تھے نیکیوں میں بدل گئے، توبہ اور نیک عمل بھی وہ خود کرتا ہے تو بندہ خود جو کرے اس کا فائدہ اسے ملتا ہے۔ لیکن ایصال ثواب میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب میں مرنے والا تو قبر میں پہنچ چکا ہے، جبکہ محنت تم کر رہے ہو، ان کی محنت ان کے کام نہیں آ رہی، ان کی محنت جو کام آنی تھی وہ آ گئی۔ اب یہ جو محنت ہے قرآن پڑھنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، یہ تمہاری محنت ہے، تمہاری محنت کا فائدہ انہیں کیسے ملے گا؟ یہ یعنی مخالفین کا سوال ہے۔ اب اس کا جواب بھی سماعت فرما لیں۔
قرآن کریم کی چند آیات مزید ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی، ہم ان نیکیوں سے ان کی اولاد کو ملا دیں گے جو ایماندار ماں باپ ہیں، ان کے عملے یا ان کے عمل درجے میں ہم بالکل کمی نہیں کریں گے۔ اب اس آیت پہ غور کریں، میں کوئی اپنی طرف سے وضاحت نہیں کر رہا، آیت پہ غور کریں۔ یہاں ایماندار ماں باپ کی، ایماندار اولاد کی بات ہو رہی ہے، بے ایمان اولاد کی بات نہیں ہو رہی۔ جنت کے 100 درجے ہیں، ماں باپ اونچے درجے میں ہیں جبکہ اولاد نچلے درجے میں ہے۔ جب آپ باپ بنو گے تب پتہ چلے گا، یا ان سے پوچھ لو جو باپ بنے ہوئے ہیں کہ ماں باپ کی جتنی بھی عمر ہو جائے مجبوریاں انہیں اولاد سے دور کر دیں کہ مکان چھوٹا ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، اولاد الگ مکان لے کر رہنے لگی ہے، پھر بھی ماں باپ کا دل یہی چاہتا ہے کہ بیٹے ہمارے پاس ہی رہیں۔ تو یہ جو خواہش انسانی ہے یہ جنت میں بھی ختم نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر بھی جنتیوں کے دل میں ہوگا کہ ہماری اولاد ہم سے دور ہے، ہم اونچے درجے میں ہیں جبکہ ہماری اولاد نیچے والے درجے میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو پورا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نیک اولاد کو نیک ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا۔ اب ملانے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اوپر کے درجے والوں کو اوپر سے اتار کر نیچے درجے میں بھیج دیا جائے، جبکہ دوسری صورت یہ ہے کہ نیچے والے درجے والوں کو اوپر والے درجوں کے ساتھ ملایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نیک اولاد کو ان کے نیک ماں باپ کے ساتھ اس طرح ملائے گا کہ ان نیک ماں باپ کے درجے میں بالکل بھی کمی نہیں ہوگی، جس طرح کہ آیت کے مفہوم سے واضح ہے، اور اولاد کو نچلے درجے سے نکال کر ماں باپ والے درجے میں بھیج دیا جائے گا۔ اب قرآن سے پتہ چلا کہ اولاد کی اپنی نیکی کی وجہ سے انہیں اوپر کے درجے میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اولاد کی نیکی یہ تھی کہ وہ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے اور جنت میں پہنچ گئے۔ اب اللہ پر ان کا فضل ہو رہا ہے کہ ماں باپ کے صدقے انہیں ترقی دے کر اوپر کے درجے میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف اپنی نیکی ہی کام آتی ہے، اپنی نیکی کی بدولت ہی فضل الہی شامل حال ہوتا ہے۔ ماں باپ نیک ہوں تو ان کی وجہ سے بھی اولاد پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ ایک اور آیت بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ کے فضل میں یا کسی اور کی نیکی کسی تک پہنچتی ہے کہ نہیں؟ یہ سورہ کاف کی آیت نمبر 82 ہے، اور جمعہ والے دن اکثر لوگ جو ہے وہ سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں یہ آیت آتی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ وہ دیوار شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس دیوار کے نیچے دونوں کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اس پر پہلے بھی کچھ گفتگو ہماری گزری ہے۔ جناب خضر علیہ السلام اپنے تینوں عملوں کی توجیہ بیان کر رہے ہیں، اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گرتی دیوار کو ہاتھ کے اشارے سے سیدھا کر دیا، اور وہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے نیچے دونوں یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا، باپ کی نیکی کی وجہ سے ان دونوں کو اللہ کا فضل ملا کہ ان کے خزانے کی حفاظت کی گئی۔ یہ ان یتیم بچوں کا اپنا عمل یا اپنا فعل نہیں بلکہ کسی اور کی نیکی کا فیض ان کو پہنچا۔ تیسری آیت بھی سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور یہ مال فے ان کو بھی ملے گا جو ان کے بعد آئے، عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی دولت کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ہمارے رب جس نے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے ہمارے دل میں اس کے بارے میں ذرہ بھی کھوٹ نہ رکھ، یا اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہے آیت۔ اب مدینہ منورہ میں مال فے آیا تھا،
پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ آئے، جبکہ مال فے وہ مال ہوتا ہے جہاں جنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بغیر جنگ کے مسلمانوں کے رعب و دبدبے کی وجہ سے وہ مال حاصل ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تعالی مال فے کا ایک جو ہے وہ مصرف ایک خرچ بیان کر رہا ہے کہ یہ مال ان لوگوں کو بھی ملے گا جو بعد میں آئے اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی بخش دے، اور جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ یہ لوگ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ ایمان والوں کے بارے میں ذرا برابر بھی کینہ نہ رہے۔ پتہ چلا جو لوگ پہلوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں مال فے کے ذریعے انعام عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ دوسروں کی بخشش مانگنے والوں کو دنیا میں انعام عطا فرما رہا ہے وہ قیامت کے دن بھی بخشش کی دعا مانگنے والوں کو انعام عطا فرمائے گا۔ ایک آیت اور جناب نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ میری ماں کو بھی بخش دے اور میرے والد کو بھی بخش دے، اور یا اللہ اس بندے کو بھی بخش دے جو میرے گھر میں مومن بن کے داخل ہو جائے، اور سب ایمان والے مردوں کو یا سب ایمان والے مردوں کو اور تمام ایمان والی عورتوں کو بھی بخش دے۔ تو دعا کے آداب میں سے ہے کہ بندہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت صاحب دعا فرما دیں، اور وہ حضرت صاحب جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ اس پر مہربانی فرما، اپنا نام ہی نہیں لیتے، حالانکہ وہ یا کوئی بھی اللہ کی بارگاہ میں چودھری نہیں ہے۔ پہلے خود اللہ کی بارگاہ میں مانگت بنے اور پھر کسی کے لیے سفارش کرے۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، پہلے اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، پھر دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی دعا کرتے ہیں تو اپنے سے شروع کرتے ہیں، پہلے اپنے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو اس آیت میں جناب نوح علیہ السلام نے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور جو ان کے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو جائے اس کے لیے، اور سب مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ نبی کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا، اور پھر جس کام کو اللہ تعالیٰ سراہے، مقام مدح میں بیان کرے، اس کی تعریف کرے، وہ کام بڑی شان والا ہوتا ہے۔ پتہ چلا اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنا بہت اچھا عمل ہے، شرط یہ ہے کہ ماں باپ ایمان والے ہوں۔ پتہ چلا کسی کی نیکی اور دعا سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کی جو ان کے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہو جائے۔ ایک نوح علیہ السلام کا گھر ہے، جبکہ ایک گھر اللہ کے محبوب کا گھر ہے۔ جو جناب نوح علیہ السلام کے گھر ایمان کی حالت میں چلا جائے تو وہ بخشا جاتا ہے، اور جو ایمان کی حالت میں مدینہ شریف پہنچ جائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنو، فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب یہ کہنا کہ کسی کی دعا کا اثر مرنے والے مومن کو نہیں پہنچتا قرآن سے نا آشنائی کی دلیل ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ آیت نمبر 7۔ اب آیت نمبر 8 ہے، یہ سورہ مومن ہے۔ ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد پھر رہے ہیں، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بول رہے ہیں۔ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ وہ ایمان والوں کے لیے
بخشش کی دعا کرتے ہیں، یہ الفاظ غور رہیں، اور پھر کہتے ہیں یا اللہ تیری رحمت اور تیرے علم نے ہر شے کو گھیر لیا ہے، یا اللہ جو توبہ کریں ان کو بخش دے، ان کو بھی بخش دے جو تیرے راستے پر چلیں، یا اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا، یا اللہ ان لوگوں کو عدن کے باغات میں ٹھہرا جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا اللہ ان میں سے جو نیک ہوا ان کے ماں باپ میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کو بھی عدن کے باغات میں داخل فرما، بے شک تو ہی عزت والا حکمت والا ہے۔ یا اللہ ان کو گناہوں کی شامت سے بچا، اور یا اللہ جسے تو اس دن گناہوں کی شامت سے بچا لے تو تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ابھی اگر کسی کے لیے دعا کرنا بیکار چیز ہے تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کیوں کرتے ہیں، یہ آپ سے سوال ہے۔ اب اگلی آیت بھی ذرا سن لیجئے، سورہ شورا کی آیت نمبر 5 ہے، وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور جو زمین پر بسنے والے مومن قوم ہیں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ سن لو بے شک اللہ ہی بخشنے والا ہے اور اللہ ہی سب سے بڑا مہربان ہے۔ یہاں سے ایک تو توحید کا مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہی بخشنے والا ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کے پیارے اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا عقیدہ قرآن اور سنت کے عین مطابق ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ فرشتے زمین والوں کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، اگر ان کا دعا کرنا بیکار ہوتا تو کبھی ان کی دعا پر مامور نہ کیا جاتا، کیونکہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب ان کو حکم کس کا ہوا؟ رب کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ محبوب پیارے، ان کے مالوں میں سے چند لیجئے یا چند مال لیجئے جس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا کر دیں، اور ان کے لیے دعائے رحمت کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے دل میں ٹھنڈ ڈال دیتی ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اور نفع آپ کے غلاموں کو ہوتا ہے۔ پتہ چلا کسی کی دعا کی وجہ سے مرنے والے یا دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ بات بھی ازر من الشمس ہے کہ ایصال ثواب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے عدل سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے ہے۔ اب مسئلہ ایصال ثواب کو جو ہے ہم احادیث کی روشنی میں بھی بیان کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من میت تصلی علیہ امت من المسلمین یبلغون مئتا کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ۔ جس میت پر 100 مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر اس کی شفاعت کریں گے تو اس کی شفاعت ضرور ہوگی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور دوسری حدیث ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه۔ یہ بھی جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے حضرات شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت میت کے حق میں ضرور قبول فرمائے گا یا فرماتا ہے۔ تو پتہ چلا عامت المسلمین کی دعا سے مرنے والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس چیز کا نام ہی تو ایصال ثواب ہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صرف بیٹے کی دعا ہی ماں اور باپ کو فائدہ دیتی ہے، کسی اور کی دعا فائدہ نہیں دیتی۔ اگر یہی بات ہے تو پھر اعلان یوں کروایا کرو کہ حضرات ایک اعلان سنیے، میرے ابا حضور وفات پا گئے ہیں، چونکہ آپ کی دعا نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دینا، اس لیے کوئی بھی بندہ ان کے جنازے میں شرکت کی کوشش نہ کرے، صرف مرنے والے کی اولاد ہی جنازے میں شریک ہو تاکہ اللہ اسے ثواب دارین بخشے۔ جبکہ اکیلے جنازہ اٹھانا پڑے گا، کسی کا ایک بیٹا، کسی کے 2 بیٹے، تو کسی اور تیسرے دن ہی جو ہے انہیں نانی یاد آ جائے گی۔ اگر بیٹوں کی دعا نے ہی فائدہ دینا ہے تو عامت المسلمین جنازے کیوں پڑھتے ہیں؟ عام مسلمانوں کا جنازہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے والے کو زندہ لوگوں کی دعا سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے مسئلہ ایصال ثواب کے بارے میں صحیح حدیث بھی ہیں اور ضعیف احادیث بھی ہیں۔ آپ کو کئی لوگ کہیں گے کہ دیکھو جی ضعیف احادیث بیان ہو رہی ہیں، سوال یہ ہے کہ جو صحیح احادیث پڑھی جا رہی ہیں ان کا جواب کون دے گا؟
ضعیف احادیث کا حکم یہ نہیں ہوتا کہ نہ اس کو ماننا ہے اور نہ ہی اس کی مضمون پر عمل کرنا ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب ضعیف حدیثیں ہوں، تعداد میں زیادہ ہوں اور قرآن کی کسی آیت کی مخالفت نہ کرتی ہوں تو وہ تقویت پا کر درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو جب کسی مسئلے میں صحیح احادیث بھی ہوں اور ساتھ کچھ ضعیف احادیث مل جائیں تو پھر ان صحیح احادیث کی وجہ سے ان ضعیف احادیث میں بھی تقویت آ جاتی ہے، وہ بھی مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اب تیسرا بھی فرمان نبی سن لیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین الا اوجب قال فکان مالک اذا استقل اہل الجنازۃ جزاهم ثلاثۃ صفوف۔ جس مسلمان میت پر مسلمانوں کی 3 صفیں جنازہ پڑھ دیں تو میت کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ راوی حدیث مرسد فرماتے ہیں مالک بن حبیرہ جب جنازے کے شرکاء کی تعداد کم جانتے تو اس حدیث کی روح سے اہل جنازہ کو 3 صفوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ 7 آدمی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفیں اس طرح بنائیں کہ 3 آدمی پہلی صف میں، 2 آدمی دوسری صف میں، جبکہ 2 آدمی آخری صف میں تھے تاکہ ان کو آپ کی دعا کا فیض مل سکے۔ زندوں کے جنازے پڑھنے اور صفیں بنانے سے مرنے والوں کا فائدہ ہو گیا، یہ نہ کہا کرو کہ زندوں کی وجہ سے مرنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ در حقیقت زندوں کی وجہ سے مرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور مرنے والوں کی وجہ سے زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کہ اور حدیث سماعت فرمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات ومن شہدہا حتی تدفن فلہ قیراتان قیل ومل قیراتان قال مثل الجبلین العظیمین۔ جو آدمی جنازے میں حاضر ہوا یہاں تک کہ جنازہ پر نماز ادا کی تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے، اور جو اس کے دفن تک موجود رہا اس کے لیے 2 قیرات ثواب ہے۔ عرض کیا گیا قیرات کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کی مانند۔ تو اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی جنازۃ فلہ قیرات فإن شہد دفنها فلہ قیراتان القیرات مثل احد۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جنازہ پڑھی اس کے لیے 1 قیرات، اور اگر وہ اس کے دفن تک شامل رہا تو اس کے لیے 2 قیرات، اور قیرات 1 احد پہاڑ کی مانند ہے۔ تو میں اپنے تمام سننے والوں کی خدمت میں یہ بشارت عرض کرتا ہوں، انہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے مسلمان بھائی یا بہن کے جنازے میں جایا کریں۔ یہ مومن کا مومن پہ حق ہے۔ عام آدمی کے جنازے پر جو آدمی پہنچ جائے اللہ اسے 1 قیرات ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو جنہوں نے نیک لوگوں کے جنازے پڑھے ہیں، جنہوں نے خادم حسین رضوی صاحب کا جنازہ پڑھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جو ہے وہ غازی ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ پڑھا ہے، جنہوں نے دیگر نیک علماء اور دیگر صلحاء کا جنازہ پڑھا ہے، تو انہیں کتنا مقام ملے گا، انہیں کتنا فائدہ ملے گا۔ اس وجہ سے نیک لوگوں کے جنازے میں کوئی گناہ گار بھی ہے اس کے جنازے میں شریک ہوں گے تو حدیث کی روح سے آپ کو ثواب ملے گا۔ تو نیک لوگوں کے جنازے میں ضرور شرکت کیا کریں، اس سے اور زیادہ فیض ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت انس سے مرفوعاً جو ہے وہ مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امتی امت مرحومت تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها باستغفار المؤمنین لها۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر اللہ کی بڑی رحمتیں ہیں، میری امت کے کچھ افراد اپنی قبروں میں گناہوں کے ساتھ داخل ہوں گے، لیکن جب قبروں سے نکلیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور گناہوں کی یہ تاریکی زندہ مومنوں کی ان کے لیے بخشش کی دعاؤں کی وجہ سے چھٹ جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے ساتھیوں اور میرے سننے والوں، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کتنا بڑا انعام ہے۔ بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں، کوئی بھی یہ نہ سمجھے اور نہ کہے کہ غوث اعظم پاک کا پوتا ہوں مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، گناہ ہر کسی سے ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ کتنا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی دعا کی برکت سے یا نیکوں کی دعا کی برکت سے جو ہے وہ قبر والوں کو بخشش جو ہے وہ ان کی فرما دیتا ہے، ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی سماعت فرما لیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے، وہ ماں باپ بھائی یا دوست کی طرح سے دعا پہنچنے کی منتظر رہتی ہے، پھر جب میت کی یہ دعا پہنچتی ہے تو یہ اس کو ساری دنیا اور ساری دنیا کے سارے ساز و سامان سے پیاری ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ وَإِنَّ ہدیۃ الْأَحْیاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، زندوں کا مردوں کے لیے بہترین تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ تیجا 7واں 10واں 40واں کہاں سے آ گیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں سے ان حدیث سے آئے ہیں۔ تیجا 7واں کل خوانی چہلم 10واں عرس الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ سبھی سال ثواب کے مختلف نام ہیں۔ تیسرے دن سال ثواب کرو تو تیجا، 7ویں دن کرو تو 7واں، 10ویں دن کرو تو 10واں، 40ویں دن کرو تو 40واں۔ تاریخ متعین کرنا فرض واجب نہیں ہے، لوگ اپنی سہولت کے لیے تاریخ متعین کرتے ہیں تاکہ تمام رشتہ دار شریک ہو سکیں، اور مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں معلوم ہوا کہ مرنے والے کے لیے بہترین تحفہ جو ہے وہ دعائے استغفار ہے۔ ایک دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی، جن کا میں آپ کے سامنے کبھی کبھی ذکر کرتا رہتا ہوں، واقعی دیوبندیوں میں بڑے پائے کے عالم ہیں۔ ہماری بدقسمتی کی چند باتوں کی وجہ سے لمبا جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا، لیکن یاد رکھیں علامہ اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے وہ روایات کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آپ فرماتے ہیں کہ روایات کثیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ارواح اموات کو بھی خبر ہوتی ہے کہ کس شخص نے یہ ثواب پہنچایا ہے، جس طرح کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بہکی میں ہے مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث فینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقتہ کان احب الیہ من الدنیا وما فیہا۔ تو اس حدیث سے منتظر ہونا میت کا واسطے دعا اپنے ماں باپ بھائی دوست سے یہ ثابت ہے، بس یہ لوگ اکثر ثواب پہنچا دیں گے تو ضرور جو ہے اس کو شعور ہونا چاہیے، ورنہ اس کا انتظار منقطع نہ ہوگا۔ اور اخبار و احسار بزرگان سے یہ امر حد تواتر کو پہنچا ہے۔ تو تھانوی صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے، واقعی قبر والا اپنی قبر کے اندر تحفہ بھیجنے والے اور تحفے کو جانتا پہچانتا ہے۔ جب عام قبر والا تحفے اور تحفہ بھیجنے والے کو جانتا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو امتی کے درود کو اور امتی کو جانتے پہچانتے ہیں۔ چھٹی حدیث بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ فیقول یا ربی انا لی ھذہ فیقول باستغفار ولدک لک۔ بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کے لیے جنت ہوتی ہے، تو قبر میں نیک بندے کے لیے جنت ہوتی ہے اور اس کے درجے میں ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے یا رب العالمین میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے تیرے لڑکے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ حافظ عماد الدین ابن کثیر جو ہے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، اگرچہ اس حدیث کی تخریج اصحاب ستہ یعنی بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ابن ماجہ ترمذی نہیں ہے فرمائی، لیکن اس حدیث کا ایک شاہد صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں موجود ہے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے 3 اعمال کے علاوہ باقی سب عمل منقطع ہو جاتے ہیں۔ وہ 3 عمل یہ ہیں کہ صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ اٹھاتے ہیں، نیک بچہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو پتہ چلا قبر میں صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچتا ہے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے پانی کا نلکا لگوایا، لوگ آتے جاتے ہیں پانی پیتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا ثواب نلکا لگوانے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اور کوئی بھی اس چیز اسے پہنچتی ہے جو زندہ ہو، اگر وہ عالم برزخ میں بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، اسے نہ تو کسی چیز کا فائدہ پہنچتا ہے اور نہ ہی نقصان، تو صدقہ جاریہ کا ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ تو صدقہ جاریہ کے ثواب کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے والا نیک ہے اور اس کے درجات اور سکھ چین کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ تو قبر میں اس علم کا بھی فائدہ ہوتا ہے جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کی اصلاح کرنے والا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا اللہ ہماری نیت کے قبلے کو درست فرما،
ہم یہ جو درس قرآن ریکارڈ کروا رہے ہیں اس کی نیت ہم یہی کرتے ہیں کہ جب تک کوئی سنتا رہے گا اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا۔ تو مالک اپنے فضل سے ہمیں شیطان کے حملوں سے جو ہے محفوظ فرما اور اس کے حملوں کو ضائع کر دے اور ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ ریکارڈنگ موجود رہے گی، تو جب تک یہ ریکارڈنگ موجود رہے گی نیٹ پہ لوگ سنتے رہیں گے اور ہمیں انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل و کرم سے نفع پہنچتا رہے گا۔ تو قبر میں نیک اولاد کی دعا بھی نفع پہنچاتی ہے۔ بندے کا بیٹا یا بیٹی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یا اللہ میرے والد گرامی والدہ ماجہ کو بخش دے تو ان کی قبر کو منور کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا فائدہ بھی مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ تو میں اپنے دوستوں کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں کہ کبھی بھی دعا سے انکار نہ کرنا، اللہ سے بخشش کی دعا کرو، یا اللہ ماں باپ میرے عزیزوں کو بخش دے۔ اگر آج دعا مانگنے کی عادت بناؤ گے، بچے دیکھیں گے ہمارے ابا جان کو دعا سے بڑا پیار ہے، تو میرے بیٹے جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، میرے دوست تم جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے دعا کا اہتمام کرے گی۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ فلاں فوت ہو گیا، ہم نے دعا کا کہا تو کہنے لگے کہ ہم نے کبھی کسی فوت شدہ کے لیے دعا نہیں کی۔ میں نے کہا ان کی اولاد بھی یہی کچھ سیکھ رہی ہے اور انہیں محسوس نہیں ہو رہا وہ کتنے بڑے خیر کے خزانے سے محروم ہیں۔ بچوں کی دعا ماں باپ کے لیے راحت کا سبب ہے۔ ایک بڑے مشہور وہابی عالم احمد حسن صاحب دہلوی لکھتے ہیں، والحدیث یدل علی ایصال ثواب الاحیاء للاموات، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مردوں کو زندوں کی طرف سے ثواب پہنچتا ہے۔ تو اس ایصال ثواب کے لیے دن اور چیز مقرر کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس کیلے کے چھلکے کو اٹھا کر کسی ٹوکری میں ڈال دیا یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیا، تو یہ بھی نیکی ہے۔ اور آپ یہ نیکی کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ رب العالمین اس نیکی کا ثواب میں اپنے والدین کی روح کو بخشتا ہوں، اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے۔ یہ بات یاد رہے، ثواب نیکی کو، یہ جو ثواب ہے نیکی کا پہنچنا، نیکی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، جو کام دکھلاوے کے لیے اپنی ناک بچانے کے لیے کی جائے وہ نیکی نہیں ہے۔ لوگ جو ہے وہ صرف اپنا برم لوگوں میں قائم رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ کی وفات ہوئی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھنا شروع فرمائی، تو ہم نے بھی کافی دیر تک تسبیح یعنی سبحان اللہ پڑھی، تو پھر آپ نے تکبیر اللہ اکبر کہنا شروع کی تو ہم نے بھی کہنا شروع کی۔ پھر عرض کیا آقا آج آپ نے پہلے تسبیح اور پھر تکبیر کیوں کہی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس نیک بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی، ہمارے پڑھنے سے اللہ نے اس نیک بندے پر فراخی فرما دی۔ تو آپ اپنے پیارے دوست سے ملتے ہیں تو کبھی صرف مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اور کبھی معانقہ یعنی گلے ملتے ہیں، سینے کے ساتھ سینہ لگایا کر لیا کرتے ہیں۔ تو کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ محبت نے جوش مارا تو بڑے زور سے گلے ملتے ہیں، آپ کا دوست کہنے لگے جاتا ہے کہ میری پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قبر کا تنگ ہونا ایسا ہی ہے جیسے ماں شفقت کے ساتھ بچے کو سینے سے لگا کر دباتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کی اس ہلکی سی تکلیف کو بھی نہ دیکھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو فراخ کرنے کے لیے پہلے تسبیح پڑھی پھر تکبیر پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تسبیح اور تکبیر پڑھنے کی برکت سے اللہ نے قبر کو فراخ کر دیا۔ اب یہاں پہ دو مسئلے معلوم ہیں، قبر پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس اللہ کے نام کی برکت سے قبر والے کو راحت محسوس ہوتی ہے۔ صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے لیکن ان کو نظر نہیں آیا کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے کمال کے قربان جائیں، آپ قبر کے باہر کی جانب جلوہ فرما ہیں لیکن قبر کے اندر کے احوال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کبھی یوں نہ کہنا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، وہ خدا اور معبود نہیں ہیں بلکہ عبد ہیں، وہ خالق نہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ بجا ہیں لیکن وہ ہم جیسے بھی نہیں ہیں۔ ہم سارے ایک طرف ہوں دوسری طرف اللہ کے حبیب ہوں تو شان مرتبے اور کمال میں اللہ کے محبوب سب سے اونچے سب سے آگے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرما لیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو کسی ایسے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا جن کو تم بڑا سمجھتے ہو۔ ان میں ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ نے کھجور کی ایک سبز ٹہنی لی، اس کو بیچ میں سے چیر کر اس کے دو حصے کر دیے اور قبر پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا امید ہے کہ جب تک یہ شاخیں سبز رہیں گی ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تر ٹہنی جب اللہ اللہ کرتی ہے اتنی دیر تک قبر والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ہر خشک اور تر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، ہاں تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے، بے شک وہ حلم والا ہے، بخشنے والا ہے۔ جب ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تر ٹہنی ہی کیوں گاڑی؟ خشک ٹہنی بھی تو گاڑ سکتے تھے، خشک ٹہنی بھی تو اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو خشک چیزیں بھی اللہ اللہ کرتی ہیں، تر چیزیں بھی، لیکن قبر والے کو کسی تر کے اللہ اللہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، خشک کے اللہ اللہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و حلاوت ہے، یہ حلاوت کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے برکت بنتی ہے۔ اگر کسی کے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حلاوت نہیں ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ مزید یہ کہ چغلی قبر والے نے اب نہیں بلکہ اب سے پہلے کی تھی، اور پیشاب کے چھینٹے بھی اب نہیں بلکہ کبھی اس پر پڑے تھے۔ پتہ چلا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں وہ پاور رکھی ہے اللہ نے کہ آپ نے عذاب اور عذاب کے سبب کو بھی دیکھ لیا۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں۔ مسئلہ علم غیب تفصیل سے اپنے مقام پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اس وقت آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم خواہ الزام لگاتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو اللہ کے علم غیب جیسا مانتے ہو۔ لاکھ لعنت ایسے بندے پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو اللہ کے علم غیب جیسا مانے۔ ہم تو اللہ اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب میں کئی فرق مانتے ہیں۔ اللہ کا علم ذاتی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہی ہے۔ ہم اللہ کی عطا کے بغیر ایک ذرے کا علم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں مانتے۔ اب یہاں پہ ایصال ثواب کے بارے میں مشہور دیوبندی عالم خلیل احمد سہارنپوری جو تبلیغی جماعت کے مولانا زکریا صاحب کے مرشد ہیں، وہ لکھتے ہیں وفی الحدیث دلالۃ ان الطاعات البدنیۃ یوصل الی الغیر اجرها، اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ عبادت بدنیہ کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، اور بے شک اولیاء اللہ اور مقربین کے معاصر کی زیارت بھی کی جاتی ہے اور وہاں سے برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور بھی بہت سارے دیوبندی حضرات جو ہے وہ اس بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب جائز ہے۔ اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نہیں رکھتے، چند چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھیں احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، اور کچھ جو ہے وہ علماء کے اقوال اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ یہ پڑھ کر مسئلہ ایصال ثواب جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ کنز العمال میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے روایت ہے کہ حضرت حسن سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسجد سے پانی پیتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو صدقہ ہے۔ حضرت حسن نے جواب دیا حضرت بکر حضرت عمر نے ام سعد کی سبیل سے پانی پیا ہے، تو اگر میں نے پی لیا تو کیا ہوا؟ تو یہ سبیل جو انہوں نے لگائی تھی وہ ایصال ثواب کے لیے لگائی تھی تاکہ اس کا ثواب جو ہے وہ ان کی ماں کو پہنچے۔ اس کنویں کا نام سقایۃ ام سعد تھا، یعنی سعد کی ماں کے نام کی سبیل۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مردوں کے لیے کوئی چیز جو ہے وہ ایصال ثواب کرنا یہ جائز ہے۔ اور مشہور دیوبندی خلیل احمد امبیٹوی لکھتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ثواب العبادات المالیتی یصل الی الموتیٰ باجماع اہل سنہ، کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مالی عبادات کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے۔ تو یہ دیوبندی عالم دین اور دیگر جتنے بھی دیوبندی عالم ہیں یا اہل حدیث، ان سب کے حوالہ جات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔
لیکن سب سے پہلی جو چیز ہے قرآن کریم کی آیات اور اللہ کے پیارے نبی کے پیارے فرامین ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے ہیں، تو وہ جو آدمی مان لے اس کے لیے ہی بہتری ہے۔ صحابہ کرام بھی جو ہے وہ چند دلائل آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ یحث علی الدعاء والصدقۃ والقرب والمہدات للاموات من اقاربہم واخوانہم ویقول ان ذلک کلہ ینفعہم۔ رسول اللہ ہمیں ترغیب دیتے تھے کہ اموات کو عزیز و اقارب کی طرف سے دعا، صدقہ، عبادت کا تحفہ پہنچتے رہنا چاہیے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سے ہر چیز اموات کو نفع دیتی ہے۔ یہ کشف الغمہ میں موجود ہے جو عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے اور صفحہ نمبر 174 ہے۔ اسی طرح جلیل القدر تابعی حضرت طاؤس فرماتے ہیں ان الموتى یفتنون فی قبورہم سبعا فکانوا یستحبون ان یطعم عنہم تلک الایام۔ مردے اپنی قبور میں 7 روز تک آزمائش میں رہتے ہیں، تنہائی اور وحشت محسوس کرتے ہیں، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسلسل 7 روز تک ان اموات کی طرف سے مستحقین کو کھانا کھلاتے تھے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ایک راوی کی ثقاہت جو ہے بیان کرنے کے بعد اس حدیث کو مرفوع مرسل قرار دیا ہے، اور طاؤس تابعی ہیں، درمیان میں ایک راوی صحابی نہیں ہے۔ طاؤس بیان کر رہے ہیں صحابہ یہ کیا کرتے تھے۔ جب اس طرح کی بات ہو کہ صحابہ یہ کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ سارا عمل جو ہے یہ جائز ہے، ایصال ثواب جو ہے یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسئلہ ایصال ثواب صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند احادیث اور قرآن سے آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی، مزید بھی اگر کسی کو دلائل کی ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم اس کے سامنے دلائل بھی رکھیں گے۔ اکابرین امت کے اگر کسی کو اقوال چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کا معمول چاہیے، یا احادیث یا قرآن کی روشنی میں ایصال ثواب کے جواز پر کچھ دلائل چاہیے تو ہم ان کو کتابیں دیں گے مزید، تاکہ وہ پڑھ کے اپنے ذہن سے جو ہے وہ کجی کو کمی کو دور کر سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔